بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، ان کے تقوی پر، مجاہدے پر، ریاضت پر، خشیت الہی پر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو ہم نمایاں کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا شمار صحابہ کے طبقہ اول کے اندر ہوتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے میرے آقا بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور ان کے حوالے سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات جو ہے وہ نبی کی بارگاہ میں درود بھیجتی ہے۔ کیا عظمتیں رب نے عطا کی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جابر میں تم پر اور تیرے اہل خانہ پر درود بھیجتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہم سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہماری خوشبختی ہے ہمیشہ کی طرح وہ عظیم ہستی ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میری مراد ہم سب کے محبوب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ بہت شکریہ۔ آج پھر بڑا حسین ذکر ہے جی، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری میرے آقا کے بڑے محبوب صحابی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کا جو ابتدائی ہے، کس طرح حضور کی غلامی میں آئے، آپ کا ابتدائی دور کس طرح نبی کی صحبت میں آئے، میں چاہوں گا اس پہ آپ کو شیخ فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انٹرو آپ کا، بہت شکریہ سر۔ اور اس میں دو باتیں ہمارے ناظرین کے فائدہ کے لیے۔ ایک تو مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت، اس کے بارے میں معروف ہو گیا تھا جی، یہاں جو پاکستان میں نسخے اس کے موجود تھے اس کے اندر یہ روایت نہیں ملتی تھی، تو لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ حضرت جابر والی روایت جو حضور کی نورانیت پر دلالت کرتی ہے، جی یہ تو مصنف میں موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو ہمارے استاد گرامی شرف ملت شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر۔ جو سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور ہزاروں علماء کے استاذ ہیں، جی استاد۔ اللہ آپ کی تربت انور پر کروڑا رحمت نازل فرمایا۔ آپ نے بڑی جستجو کے بعد وہ نسخہ ڈھونڈ نکالا دبئی کی ایک لائبریری کے اندر جس میں وہ روایت موجود تھی، اور پھر اس کو اپنی طرف سے شائع بھی کر دیا، اور اب وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ سبحان اللہ، الجزء المفقود من المصنف، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان مصنف عبدالرزاق کی جزء مفقود، جی، جس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیقی اور خلقی طور پر نور ہونے کا بیان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا، یہ روایت جو بے شمار کتب حدیث کے اندر موجود ہے، سرکار نے حضرت جبرائیل سے جب عمر پوچھی تھی ہاں، تو جبرائیل امین نے عرض کیا تھا کہ عرش کے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ، ہاں، اللہ اکبر، ایک ستارہ چمکتا۔ ستارہ 70,000 سال کے بعد واہ واہ وہ واہ، ہوتا تھا، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ آقا آپ اندازہ لگا لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ حضور نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتِ رَبِّی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، فرمایا جبریل مجھے میرے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے اب آئیے اس عظیم ہستی جی، جلیل القدر صحابی رسول اور عظیم عاشق مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، آپ کے دربار سے بے شمار عزتیں سمیٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے متعدد اعزازات پائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قرب حاصل کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص پیار تھا ان سے، واہ واہ واہ، ایک سبحان اللہ، خاص اپنائیت تھی، اللہ اکبر، یعنی جسے آقا خود فرما دیں کہ میں آج تمہارے گھر آؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آج تمہارے گھر آؤں گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی
ذرہ سی تکلیف ان سے نہ دیکھی جاتی تھی. واہ واہ واہ. بڑے بڑے اعزازات سمیٹے ہیں. حضرت سیدنا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ بن عامر بن حرام بن کعب بن غنم بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا تعلق خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے ہے. جی ٹھیک. اور مدینہ شریف کے اندر حرہ کا جو میدان ہے وہاں سے مسجد قبلتین تک کے درمیان بنو سلمہ رہتے تھے. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے اندر خاص طور پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے، ایک چھوٹی مسجد ہے وہیں اور قبرستان کے درمیان، وہاں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مقیم تھا. ٹھیک. وہاں آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عامر جی. اور دادا عامر بن حرام، اللہ اکبر. یہ دونوں اپنے قبیلے کے رئیس تھے، جی سردار تھے، صحیح. صاحب الرائے تھے. ان کی بڑی اہمیت تھی، فیصلے کیا کرتے تھے، سب لوگ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت بھی بہت عطا کیا تھا. صحیح. ایک چشمہ عین الارزق اور کئی قلعے وہ ان کے زیر تصرف تھے. لیکن اس کے باوجود لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عامر جو تھے جی وہ اتنے صاحب ثروت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، اتنی دولت ہونے کے باوجود آپ اکثر مقروض رہتے تھے. اللہ اکبر. اللہ. حضرت جابر کے والد ماجد ٹھیک، حضرت ٹھیک. عبداللہ اکثر مقروض رہتے تھے. اور مقروض رہنے کی دو وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کثیر العیال تھے، جی. اور اس کے ساتھ دوسری اہم وجہ جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اللہ اکبر. جس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی روشنی، چاشنی، نور موجود ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد فیاض بڑے تھے. اللہ اکبر. دست سخا کبھی رکتا نہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی آپ کی زبان سے نہ نہیں نکلتا تھا. جو آتا تھا آپ اسے دیتے تھے، ہر کس و ناکس پہ خرچ کرتے تھے. جو مانگنے آیا اس کو دے دیا، جی. نہیں ہے اپنے پاس تو قرض لے کے دے دیا. اللہ اکبر. اللہ. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک واہ سنت واہ ہے. واہ. سبحان اللہ. تو اس پر عمل کرتے تھے. کسی سائل کو کبھی موڑا نہیں، کسی حاجت مند کو مایوس نہیں کیا، واہ واہ. کسی منگتے کو لوٹایا نہیں. اللہ اکبر. تو آپ اس وجہ سے آپ واہ واہ. اکثر مقروض رہتے تھے. سیرت مصطفیٰ کے شاہکار تھے یہ لوگ. شاہکار تھے. اللہ بلا شبہ آپ نے صحیح کہا واہ واہ واہ. کہ وہ ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کی عملی تفسیر تھے حضور کے صحابہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت اور آپ کا نظام، قرآن کی جو تھیوری ہے نا، اس کا پریکٹیکل اگر کہیں دیکھا جا سکتا تھا تو وہ حیات صحابہ میں دیکھا جا سکتا. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت میں، حیات میں، کردار میں. اور پھر یہ ان کا مقروض رہنا جو تھا، یہ بھی حضرت جابر کے لیے وجہ شرف بن گیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ یہ سبحان جو اللہ. مقروض رہنا تھا، جی جی. یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وجہ شرف بن گیا. سبحان اللہ. کوئی اور واقعہ کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، حضرت جابر کے والد کا حضرت جابر کی درخواست پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرض ادا کیا تھا، وہ امت کا بچہ بچہ جانتا ہے. واہ واہ واہ. اور سبحان اللہ. بخاری کے اندر اسے بیان کیا گیا. اچھا مفتی صاحب، یہ قرب مصطفیٰ بھی دیکھیں کیسا ہے. کسی کی غربت قرب مصطفیٰ بن گئی، کسی کی جناب ہجرت قرب مصطفیٰ بن گئی. یعنی یہ امتیازات کیسے اللہ پاک نے لوگوں کو عطا فرمائے. یعنی اللہ اکبر. آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کی غربت اور کسی کی ثروت. ہائے ہائے ہائے. اللہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں. بات تو اصل یہ ہے کہ ان کا اخلاص جو تھا جی جی. وہ بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہوا. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفوس قدسیہ کو چنا. دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے قابل کون کون سے لوگ ہیں. اللہ. ایک ایک کو چنا. کوئی روم سے آیا، سبحان کوئی اللہ. یمن سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی حبشہ سے آیا، واہ واہ. اور ایک گلدستہ بن گیا. اور اس گلدستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا نام دیا جاتا ہے.
اور وہی گلدستہ اس فورم سے ہم امت کے سامنے پیش کرتے ہیں حیات صحابہ کے عنوان سے۔ جی مفتی صاحب، اب حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام جو تھے، بڑی انہوں نے بھی عظمتیں سمیٹی۔ حضرت جابر کے والد وہ بھی جلیل القدر صحابی تھے، جی اور ان دونوں کا ایمان لانا بھی بیک وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ اکثر روایات کے مطابق تو حضرت ان جابر پہ ہم نے پروگرام کیا الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ بن عامر پر ہم نے پروگرام کیے ہیں، بالکل الحمدللہ۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور حضرت جابر جو تھے یہ بعثت نبوی سے تقریباً 19 سال قبل پیدا ہوئے، ٹھیک، اور اپنے والد ماجد کے ہمراہ بیعت عقبہ کبیرہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔ سبحان دونوں باپ بیٹا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ نہیں، حضرت جابر اپنے والد سے بھی پہلے حضور کی غلامی میں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر نوعمری میں، نوجوانی میں، جی جو شباب کا عروج تھا، اس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے تھے۔ ایک روایت مسند احمد بن حنبل کی اسی حوالے سے ہے، حضرت جابر خود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی، فرماتے ہیں بیعت عقبہ کبیرہ سے بھی پہلے ہی، جی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کا یثرب جو اس وقت کہلواتا تھا، اس کا کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ماننے والا موجود نہ ہو، اللہ اکبر، اور حضور کا تذکرہ نہ ہوتا ہو، آقا کو کوئی عاشق نہ ہو، سبحان اللہ، حضور سے محبت کرنے والا موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، یعنی حضور مکہ میں تشریف فرمایا، مدینہ میں آپ کا پیغام پہنچ چکا، آپ کے غلامی اختیار کرنے والے لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن حضرت جابر کہتے ہیں انہی لوگوں میں سے جو نوجوان تھے بہت سارے، ہم اکٹھے ہوئے، جی اور اکٹھے بیٹھ کے یہ سوچنے لگے کہ آخر کب تک ہم اپنے کریم آقا کو، اللہ کے پیارے محبوب کو، نبی آخر الزمان کو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تو کب تک ہم اس طرح بے یار و مددگار انہیں چھوڑ کے یہاں بیٹھے رہیں گے اور آقا کریم مکہ میں رہیں گے؟ تو کہتے ہیں ہم نے تہیہ کر لیا کہ اب سارے اکٹھے ہو کر جائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کریں گے ٹھیک، کہ آقا آپ مکہ کو چھوڑ دیجئے اور ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہمیں میزبانی کا شرف اور اعزاز عطا فرمائیے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، واہ واہ، لیکن آپ کی طرف جو ہے وہ گرم ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں آنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نوجوان صحابہ مدینہ شریف کے اندر، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عقبہ کبیرہ سے پہلے جی آپ حضور کی غلامی اختیار مفتی کر صاحب چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی گفتگو جاری ہے، اور یقین کریں ناظرین محترم، جب مفتی صاحب بولتے ہیں نا، یقین کریں دربار مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کیسی پیاری مفتی صاحب قبلہ نے بات کی ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی امتی تھے نا، جب انہوں نے کہا کہ جناب اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدٌ، آپ جائیں آپ کا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ غلامان مصطفیٰ تھے، عرض کی آقا جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، ہمارے ساتھ رہیے، قلب و مصطفیٰ کو، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر ہو رہا ہے۔ اور کیا عظیم صحابی ہیں، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے 12 مرتبہ کریم آقا علیہ السلام کی دعوت کی، اور میرے آقا بھی ان کی دعوت فرماتے تھے۔ کریم آقا کو ذرا کچھ ہوتا، ایک کانٹا بھی چپتا تو جناب ان کی جان پہ بن جاتی، یہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، اور انہیں کچھ ہوتا تو کریم آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے آتے۔ اور مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ یہ ان کا جو مقروض ہونا تھا، یہ قرب مصطفیٰ کا کیا خوبصورت ذریعہ بنا۔ اور دیکھیں یہ قرضہ جو ہے نا ناظرین محترم، اتنی اہم چیز ہے کہ کریم آقا کی بارگاہ میں اگر کچھ جنازہ بھی آتا تھا نا تو کریم آقا پوچھا کرتے تھے یہ مقروض تو نہیں ہے؟ اگر مقروض ہوتا تو امام الانبیاء فرماتے کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کوئی اور صحابی پڑھا دے۔ تو صحابہ بھی ایسے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو پھر یہ ان کے اہل خانہ کیا سوچیں گے؟ تو صحابہ ان کا قرضہ اپنے ذمے لے لیتے، اور امام الانبیاء ان کا
نماز جنازہ پڑھاتے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں, شہید جام شہادت نوش کرتا ہے تو وہ بھی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے, لیکن اگر شہید بھی مقروض ہو تو اسے بھی جنت کے دروازے پر روک دیا جاتا ہے. جی قبلہ مفتی صاحب بسم اللہ. جی بالکل. تو پھر جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور ان کے دوست تھے, اس عمر کے لوگ جو تھے, اب انہوں نے فیصلہ کیا بالآخر کہ ہم آقا کریم کی بارگاہ میں جائیں گے. اور آپ سوچئے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آنے کی دعوت دینا اور حضور کے ساتھ کھڑا ہونا, ٹھیک, کریم آقا کی حمایت میں کھڑا ہونا, یہ تو جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات تھی. اللہ اکبر. پوری ملت کفر کو اپنے خلاف, اس دور کی جو سپر پاورز تھی, جی جو قریش مکہ تھے, جو سردار تھے, بڑے بڑے لوگ, ان سب سے ٹکر لینے والی بات تھی. لیکن اس جماعت نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کسی قسم کے خطرے کو واہ واہ. کی پرواہ نہ کرتے ہوئے, ہر قسم کا خطرہ مول لیتے ہوئے سبحان اللہ. بیعت عقبہ کبیرہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں آئے. تقریباً 83 مرد تھے جی اور کوئی 15 عورتیں کم و بیش. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, سبحان اللہ. بیعت کی, اور بیعت کرنے کے بعد جو اپنا درد دل تھا وہ بیان کیا, اللہ اکبر. اپنی تمنا پیش کی, اپنی التجا اور درخواست پیش کی, آرزو کا اظہار کیا سبحان اللہ. کہ سبحان آقا آپ یہ ہم پر چھوڑ دیجئے. واہ واہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا پھر وہاں, اور صحابہ کرام نے جو اس وقت سینئر صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے, جی انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا دیکھ لو یہ بڑا مشکل کام ہے, اللہ کرو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ ہوں اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا جائے. جی ہم انشاءاللہ العزیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کائنات قربان کر دیں گے. اللہ اکبر. تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا, جی اور بالآخر یہ فیصلہ فرمایا سبحان اللہ. مکہ کو چھوڑنے کا اور یثرب کو طیبہ اور مدینہ بنانے کا. اللہ اکبر. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. اب آگے چلیے, پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے فوراً بعد جی پھر غزوہ بدر درپیش تھا, غزوہ احد تھا, اس کے بعد پے در پے غزوات کا سلسلہ تھا. حضرت جابر جیسا پرجوش نوجوان, اللہ اکبر. جذبہ جہاد سے سرشار, سبحان اللہ. شوق شہادت سے معمور, اللہ اکبر. اب بدر کا معرکہ جب درپیش ہوا تو ان کی حرارت ایمانی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی. سبحان اللہ. لیکن عجب معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عامر سبحان بن اللہ. حرام, واہ واہ. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ نہیں جاؤ گے, یا میں جا سکتا ہوں یا آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک. کہا کہ گھر میں تمہاری 10 بہنیں, 9 یا 10 بہنیں تھیں حضرت جابر کی, جی اور ان میں سے 6 تو بالکل چھوٹی تھی. جی اب وہ اور کوئی سہارا نہ تھا. آپ کی والدہ ماجدہ انتقال کر چکی تھی, جی یا والد تھے یا بھائی تھے حضرت جابر. تو آقا حضرت عبداللہ بن عامر نے کہا کہ بیٹا تم گھر رہو اور اپنی بہنوں کی کفالت کرو, ٹھیک. ان کی نگہبانی کرو, اور مجھے جانے دو. اب آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضرت جابر نے, جی تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں, آپ کے والد ٹھیک کہتے ہیں, انہیں جانے دو. پھر یہی مسئلہ غزوہ احد کے موقع پر آیا. سبحان اللہ. اچھا بدر گزر گیا, ہوں. احد کا معرکہ درپیش ہوا, تو پھر حضرت جابر نے تیاری کر لی. اللہ اکبر. اب حضرت عبداللہ بھی دیکھ رہے تھے واہ واہ. کہ میں روکوں کیسے اس بچے کو. جی پھر بلا کے پاس بٹھایا, اور بٹھا کے بڑے ہی نرم لہجے میں, بڑی ہی اپنائیت کے ساتھ فرمایا بیٹا دیکھو نا, مجھے یقین ہے کہ احد کا پہلا شہید میں بنوں گا. اللہ اکبر. آپ کے والد نے کہا. واہ واہ واہ. اب اس جملے کے سامنے بیٹا کیا کہہ کیا سکتا کہہ تھا سکتے. کہ جب پتہ ہے کہ باپ کا اتنا یقین ہے, جی, تیقن ہے, اتنا اعلیٰ درجے پر توکل ہے, واہ واہ واہ. تو کہا کہ مجھے یقین ہے, اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ احد میں سب سے پہلے جام شہادت میں نوش کروں گا. واہ واہ واہ. تو میرا بیٹا یہ یاد رکھو کہ مجھے کائنات میں سب سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ مدینے والے سے پیار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میرا بیٹا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مجھے تم سے پیار ہے.
واہ واہ، سرکار کے بعد. سرکار کے اور بعد. مفتی صاحب یہ وہ حدیث پاک جو ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی تفسیر ہے. جی بے شک ایسا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو بے شمار مواقع پر ہر صحابی نے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، چچا ہو اور اولاد کوئی بھی ہو، سب رشتہ داروں کو انہوں نے حضور کے نام پر چھوڑ کے اور قربان کر کے بتایا ہے اللہ کہ ہمیں کائنات میں سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے پیار ہے. تو کہا بیٹا حضور کے بعد مجھے تم سے بڑا پیار ہے، تو آپ ایسا کرو جی کہ تم میری درخواست مانو اور تم گھر میں رہو اور بہنوں کی نگہبانی کرو، ان کا خیال رکھنا، اور میں جا رہا ہوں. پھر سرنڈر کرنا پڑا حضرت جابر کو. آپ کے والد چلے گئے، اور چونکہ اس یقین کے ساتھ گئے تھے، شہادت کی تمنا لے کے گئے تھے، جی اور ان کو تو پہلے وہ کسک تھی کہ میں احد میں بدر سے کیوں زندہ واپس آ گیا ہوں، ٹھیک. احد میں سے تو میں زندہ واپس نہیں آؤں گا، میں نے جامع شہادت نوش کرنا ہی کرنا. صحابہ کرام میں کس طرح شوق شہادت تھا، اللہ اکبر. کس طرح جذبہ جہاد ان کے اندر موجود تھا. وہ گئے اور جاں فشانی کے ساتھ مردانہ وار لڑے، سبحان اللہ. اور لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش کر گئے. اللہ اکبر. سب سے پہلے شہید ہوئے احد میں. جی جو نظریہ جو ذہن لے کے گئے تھے سب سے پہلے شہید ہو گئے. چمار کا جب ختم ہوا، خبر مدینہ شریف پہنچی، حضرت جابر کو پتہ چلا کہ آپ کے والد جامع شہادت نوش کر گئے ہیں. یہ وہاں پہنچے. اب ستم بالا ستم یہ ہے جو بڑی دل خراش بات ہے، مشرکین نے آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام ان کا مسئلہ کر دیا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی معاذ اللہ ان کے کان، ناک کاٹ ناک، دیے. زبان یہ کاٹ دی تھی. تو استغفر. حضرت عبداللہ کی لاش پر، جسد خاکی پر کپڑا ڈالا ہوا تھا. حضرت جابر جب پہنچے میدان احد میں، جب کپڑا ہٹایا تو باپ اور بیٹے میں اتنی محبت تھی. جب یہ کیفیت دیکھی، یہ منظر دیکھا تو جگر پھٹ گیا. جی جی مفتی صاحب. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیاں لے کر رونے لگے. آپ کی پھپھی، آپ کے والد کی بہن حضرت ہند بنت حرام، ٹھیک. وہ آئی. جب وہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک ایسی چیخ ماری کہ میدان احد دہل گیا. اللہ. اس قدر وہ دردناک چیخ تھی. بھائی اور بہن، بہن سے بھائی کی یہ کیفیت کیسے دیکھی جاتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ اس خاندان کو اتنا دکھ ہوا ہے، اتنا گہرا زخم لگا ہے، جی اور ان کی یہ کیفیت دیکھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود آئے اور دست شفقت رکھتے ہوئے پہلا جملہ تو یہ فرمایا ہند تم روو یا نہ روو، جی جی. یہ بات طے شدہ ہے اللہ اکبر. کہ عبداللہ بن عامر پر ملائکہ اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. میں اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ رو. جی جی جی. فلا ان کو تو تبکی. یہ مقام ملا ہے، صحیح. ٹھیک. ان کو تو یہ شرف ملا ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں. اور پھر جب سوچنے لگے، ادھر آپ کی جو ہمشیر گان تھی حضرت جابر کی، مدینہ شریف سے انہوں نے اونٹ بھجوایا کہ والد ماجد کا جسد اطہر لایا جائے اور بنو سلمہ کا جو قبرستان ہے جی آبائی اور موروثی اس کے اندر تدفین کی جائے. مفتی صاحب یہاں وہ بھی الفاظ ہیں نا کہ دل جوئی کے لیے یہ بھی بیان کیا، یہ بھی فرمایا کہ خالق کائنات بغیر حجاب سے کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن تیرے باب سے رب نے بغیر حجاب سے گفتگو فرمائی. بالکل صحیح فرما رہا. میں اسی طرف آ رہا تھا، آگے چل کے سناتا ہوں. آپ نے اچھا یاد کروا دیا. تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی وہاں لے جانے کی، ٹھیک. تدفین وہی گنج شہیدہ کے اندر احد کے میدان میں ہو گئی. اللہ اکبر. آپ کے بہنوئی حضرت عامر بن جموح کے ساتھ ٹھیک ٹھیک. تدفین ہو گئی. جی. اچھا جب واپس پلٹے تو احد کے بعد ایک دن حضرت جابر بہت غم زدہ پریشان بیٹھے تھے. جی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جابر کیوں غمگین ہو، کیوں پریشان ہو. ٹھیک. آپ بریک لے لیں، میں پھر بات کرتا ہوں. جی جی. مجھ سے مہربانی آپ کی. آپ چہرے پڑھتے ہیں، مجھے پتہ ہے الحمدللہ. وہ کہتے ہیں قدرت نے جو دیے ہیں صحیفے پڑھا کرو، مہنگی ہیں اگر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو. اور مفتی صاحب تو یقیناً پڑھتے ہیں. ناظرین محترم، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں،
اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، اور شہادت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ دو دعائیں مانگا کرو، ایک شہادت کی موت مانگو اور ایک مدینہ پاک کی موت مانگو۔ اور جو بندہ دعا مانگتا رہتا ہے، اگر نہ بھی وہ شہید ہو تو یقیناً دعا کا اثر اور اجر رب کائنات ذخیرہ کر لیتا ہے قیامت کے دن۔ جو دعا مانگتا رہے اللہ پاک اسے اجر ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ جی قبلہ مفتی صاحب۔ تو احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد ایک دن حضرت جابر پریشان بیٹھے تھے، ٹھیک، غم زدہ تھے، چہرہ ذرا اترا ہوا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑی، اور آپ کو سے کب دیکھا جا سکتا تھا کہ جابر جیسا وفا شیار اور وفادار غلام اس طرح غمزدہ اور پریشان ہو؟ تو سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ ٹھیک، تو اس وقت عرض کیا ٹھیک، کیا کہ ایک تو بات یہ ہے واہ واہ، کہ باپ کا سایہ شفقت نہ رہا، سایہ پدری سے محروم ہو گیا ہوں، والد جامع شہادت نوش کر گئے ہیں، اور دوسرا قرض اتنا زیادہ چھوڑ گئے ہیں کہ بس ہر وقت اس کی فکر مجھے ستائے رہتی ہے۔ اللہ تو اب آقا کریم نے پہلی بات، پہلے جملے کے جواب میں، پہلی مشکل کے جواب میں، پہلی پریشانی کے جواب میں فرمایا سنو، سبحان اللہ، تمہارا باپ تو وہ ہے، تم کہتے ہو کہ وہ چلے گئے، تمہارے باپ سے اللہ تبارک و تعالی نے بلا حجاب گفتگو کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کسی سے بغیر حجاب کے گفتگو نہیں فرماتا سوائے روز محشر کے۔ اللہ اکبر، اس میں ہے کچھ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی بلا حجاب گفتگو فرمائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن تمہارے والد کا وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے بلایا، اور بلا کے سامنے کھڑا کر کے سبحان اللہ، فرمایا کہ اے میرے بندے مانگ، تمنا کر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ کیا تو کہنے، یہاں پھر دیکھیے سبحان اللہ، حضرت عبداللہ نے مانگا کیا؟ یا اللہ کرم فرما دے اور مجھے دنیا میں لوٹا دے، جی، اور میں دنیا میں جا کے پھر تیری راہ میں جا میں شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ، پھر جان دینا چاہتا ہوں، پھر یہی لطف اٹھانا چاہتا ہوں، اسی طرح قربان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے شہادت کا مزہ، شہادت کا منصب، شہادت کا اعزاز، کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کاش میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یا وہی بات۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے سوا، سبحان اللہ، فرمایا یہ میرا اٹل فیصلہ ہے کہ جو آ گیا وہ واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ واہ واہ تو عرض کیا جی پھر میری درخواست، پھر میری عرض یہ ہے واہ، واہ، کہ مجھے یہ جو اعزاز ملا ہے، یہ جو جہاں آسائش ہے، یہ شان، یہ شوکت، اس سے لواحقین کو آگاہ کر دیا جائے۔ ہاں، واہ واہ، تو اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے کی وہ آیات نازل ہوئی جن کے اندر وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یحزنون، سبحان اللہ، فرمایا جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے جانے والوں کے بارے میں بڑے خوش ہیں اللہ اکبر، کہ یار اس راہ پہ اگر چلیں گے تو پھر تو وہ بھی انہی انعامات سے بہرہ مند ہوں گے۔ سبحان اور اللہ، اس وقت یہ آیت بھی نازل ہوئی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا واہ واہ، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ فرمایا جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں بل مردہ احیاء ولکن گمان بھی تشعرون۔ نہ کرو ٹھیک۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور مفتی صاحب یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ جنت کے اندر تو ہر چیز نعمت موجود ہے، تو اہل جنت سے بھی اللہ پاک پوچھے گا نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو وہ اہل جنت کہیں گے مالک ہر نعمت موجود ہے، لیکن جو مزہ وقت شہادت تیرے دیدار میں آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے مفتی صاحب، اللہ اکبر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد کا یہ مقام ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا فرمایا قرض واہ واہ واہ، پریشان نہ ہو، وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے قرض خواہ تھے انہیں بلایا، جی، طلب فرما کے انہیں نرمی کرنے کو کہا، انہیں کہا کہ قسطوں میں لے لیں۔ جب وہ کسی طور پر تیار نہ ہوئے، یہود تھے جی، اس دور کے ساہوکار، تیار نہ ہوئے، تو ایک دن صبح ہوئی صبح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی اللہ اکبر، عنہ کے کھجوروں کے باغ میں تشریف لے آئے۔ واہ واہ واہ، آقا کو پتا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کھجوروں، 2 باغوں کا پھل اترا تھا ٹھیک، کھجوروں کا، جی، سرکار تشریف لائے، وہ ڈھیر لگا دیا گیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے قریب بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے رہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جتنے تمہارے قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو، واہ واہ واہ،
سب کو بلایا گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے۔ حضرت جابر کو فرمایا کہ تم انہیں تول تول کے کھجوریں دیتے جاؤ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک کر کے قرض وصول کرتے گئے، جتنے قرض خواہ تھے سب کا قرض ادا ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر بھی لے جاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، سبحان اللہ۔ اعزہ و اقربا کو کھلاؤ، لے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں قرض ادا ہو گیا، ایک قرض خواہ بھی نہ رہا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ کیا کہنے مفتی صاحب۔ میرے آقا نے یوں کرم فرمایا، حالانکہ مفتی صاحب وہ جو کھجوریں تھیں وہ ایک قرض خواہ کا قرضہ بھی پورا نہیں کرتی، نہیں ہو سکتا یہ تھا۔ برکت اتنی مصطفیٰ کھجوریں، ہے نا۔ یہ میرے آقا کریم واہ صلی واہ اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت، کیا کہنے، حضور سبحان کی اللہ، زبان اقدس کی برکت، اللہ اکبر، میرے اللہ، آقا کی دعا کا فیضان۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہی ہلکے پھلکے ہو گئے نا، جی۔ سیٹسفائیڈ ہو گئے، قرض ادا ہو گیا، تو آقا نے فرمایا آج شام میں تمہارے گھر آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا آج شام گھر آؤں گا۔ واہ واہ، اب یہ تو خوشی کے اوپر خوشی تھی، ایک مسرت پر دوسری مسرت تھی، جی، ایک اعزاز پر دوسرا اعزاز تھا، ایک شرف پر دوسرا شرف تھا۔ وہ گئے گھر، بڑی خوشی سے گھر صاف کیا اور اپنے اہل و عیال کو تیار کیا، حضور کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پھولے نہیں سما رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بندہ ہوا میں اڑتا پھر رہا ہے، اللہ، اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم سائیڈ پہ ہی رہنا، جی، کوئی اس طرح کی بات نہ کہہ دینا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع نازک پہ ناگوار گزرے، ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کوئی اس طرح کی بات کر دینا، تم اپنے کام سے کام رکھنا۔ اب گھر گئے اور جا کے پھر بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت رکھنے کے لیے، پکنے کے لیے، کہا کہ یہ نہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور تھوڑی دیر ٹھہر کے چلے جائیں، ہم کھانا تیار کرنے لگے، آقا کے پاس اتنا وقت ہی نہ ہو۔ جی، ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلے سے بستر تیار کر رکھا تھا، استقبال کیا، عالم وسالم مرحبا کہا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، واہ واہ، آقا کریم کو اس بستر پہ بٹھایا اور عرض کیا جی آپ کچھ دیر، سمجھ گئے تھے کہ حضور آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام فرما لیں۔ حضور محو استراحت ہو گئے، اللہ اکبر، تو اب اس کے بعد کھانے کی تیاری فوراً شروع کر دی۔ کہا ایسا نہ ہو کہ حضور اٹھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے واہ اور کھانا تیار نہ ہو۔ ادھر کھانے کی تیاری ہو رہی ہے، بکری کا گوشت، بکری کے بچے کا گوشت، چھوٹا سا بکروٹا جو ہوتا ہے جی، جی، وہ ذبح کیا اور اس کا گوشت تیار کیا، روٹیاں تیار کی۔ ٹھیک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی بیدار ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو پہلی بات یہ تھی کہ حضور کھانا تیار ہے۔ سبحان اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، دسترخوان لگا، کھانا لا کے رکھا نا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے تو فرمایا جابر لگتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں بکری کا گوشت بہت پسند ہے، اللہ اکبر، واہ اور واہ، اس میں دستی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جی، وہ پسندیدہ، بڑی مرغوب تھی۔ ٹھیک، ٹھیک، ایسے ہی، تو آقا یہ آپ کے ساتھ رہتے رہتے یہ چیزیں تو پتہ چل گئی۔ اب وہ کھانا پیش کیا انتہائی عقیدت سے، انتہائی محبت سے، انتہائی احترام سے، اور ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وفور شفقت کے ساتھ سبحان اللہ، میرے آقا نے تناول فرمایا، ٹھیک، بڑی رغبت سے تناول فرمایا۔ اچھا اس دوران محلے میں، خاندان والوں میں، اللہ بنو سلمہ کے لوگوں کو جس کو خبر ملتی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں آئے ہوئے، آقا کریم تشریف لائے ہوئے، سبحان اللہ، وہ دوڑتے ہوئے آتے، بچے آتے، بچیاں آتی، عورتیں آتی، مرد آتے، لیکن ابھی اتنی ممارست، اتنے آداب نہ جانتے تھے، تو ڈرتے ڈرتے دور سے دیدار کرتے اور دیدار پر اکتفا کرتے، واہ واہ واہ، اور اس کے بعد واپس چلے جاتے، قریب آنے کی جسارت بھی نہ کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اب جب کھانا تناول فرما لیا، جی مفتی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے
تو یہ جو جملہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا، اس وقت آپ نے ان کے کھانے کی تعریف کی سبحان اللہ، اور تعریف ان کی میزبانی کی تحسین فرمائی۔ واہ واہ واہ، جب تشریف لے جانے لگے تو آپ کی اہلیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا بھی و امی اللہ اکبر، صلی علینا، واہ واہ، یہ ہے وہ الفاظ صلی علینا، کیا کہنے، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم پر درود بھیجیے۔ واہ واہ، تو مطلب درود بھیجنا، درود جو ہے یہ صلی یصلی تسلیہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ ٹھیک ٹھیک، تو میں نے پہلے کئی بار پروگراموں میں عرض کیا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم یہی عرض کرتے ہیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جی، حضور کے لیے طلب رحمت کرتے ہیں، واہ واہ، رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو درود اور صلاۃ اس کا معنی ہوتا ہے رحمت مانگنا، ٹھیک اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ ٹھیک، تو اب مطلب یہ تھا ان کا کہ آقا دعا فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، کیا آداب ہیں، واہ واہ واہ، جس طرح کوئی کسی کا مرشد کسی کے گھر میں جائے، استاذ جائے، شیخ جائے، بڑا جائے، تو ان کی تمنا یہی ہوتی ہے، آرزو یہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے دعا فرما دے۔ اللہ اکبر، تو یہ میرے آقا کے صحابہ کی سنت ہے، دعا کی درخواست کرنا واہ واہ واہ، اور دعا کرنا یہ رحمت عالم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف واہ واہ واہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے باغ میں بھی خود تشریف لے گئے، جی جی، وہاں دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، واہ واہ، وہاں دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے قرض کی ادائیگی ہو گئی، اور قرض کی ادائیگی کے بعد پھر خود فرمایا میں گھر آؤں گا، واہ واہ واہ، یہاں فرمایا، اور پھر یہاں آ کے مزید دعا فرمائی میرے آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں سمیٹی، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ جو دعا ہے نا، دعا جس طرح آپ سے سیکھا ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ یعنی اصحاب رسول بھی دعا کرتے، اور کریم آقا علیہ السلام نے خود بھی فرمایا تھا نا، اے عمر، اے علی، جب اویس کرنی کے پاس جانا یہ میرا جبہ تحفہ دے دینا، اور اس کے لیے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ مفتی صاحب انشاءاللہ اسی پروگرام میں آگے ہم چل کر سیدنا جابر بن عبداللہ پہ بات کریں گے، کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے انشاءاللہ ہم جوڑیں گے۔ ناظرین محترم، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے، اور وہ دعائیں جو رب کائنات نے کریم آقا علیہ السلام کے کرم سے انہیں ملی ہیں، اللہ کرے ان دعاؤں کا صدقہ رب کائنات ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔